ڈیلی لبیک کے ساتھ میں ہوں آپ کا اینکر پرسن خواجہ شاہد، اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی لبیک ٹی وی پارٹ 3 کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ آپ کے گھر میں جو دودھ استعمال ہو رہا ہے وہ خالص بھینس سے آ رہا ہے، گوالے کے ذریعے، یا پھر راستے میں آتے ہوئے اس میں پانی ملایا گیا ہے، یا پانی میں مختلف کیمیکل ملا کے اس کو دودھ یعنی ٹی وائٹنر بنا کے آپ کو دودھ کے نام پہ بیچا جا رہا ہے، یا پھر اسے کریم اور قدرتی چکنائی نکلوا لی گئی ہے۔ تو پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جناب یہ ہے جناب جو بنایا جاتا ہے کیمیکلز، جو فارمولین وغیرہ کیٹرزائل سے جناب دودھ، یہ بالکل چٹیائی کی مانند یہ دودھ ہے، لیکن یہ ایک کیمیکلز ہے جناب، ٹھیک ہے، یہ کیمیکل ہے، مختلف مراحل میں سے جناب بنایا جاتا ہے۔ تو ایون جو زیادہ مضر سے ٹی وائٹنرز نہیں بناتے وہ گلوکوز یوز کرتے ہیں۔ گلوکوز میں آپ کو بتایا تھا کہ چکنائی کے طور پہ وہاں اس میں جناب ڈالا جاتا ہے، تو گھی یعنی کہ خالص جو ہوتا ہے تیل وہ ڈالا جاتا ہے جو آپ کھانے والے گھر میں استعمال کرتے ہیں۔ تو ظلم کی انتہا تو یہاں پہ یہ ہے کہ جناب آپ مختلف مارکیٹس میں شالم میں چلے جائیں، وہاں پہ آپ کو یہ تو دودھ ہے جناب پینے والا، وہاں پہ ایکسپیری چاکلیٹس ملے گی۔ مختلف آپ شاپ میں جائیں، آپ ایرانی چاکلیٹس استعمال کرتے ہیں تو آپ دیکھیں اس پہ ایکسپیری کاٹ دی گئی ہوگی، تو اس کے بعد جناب وہاں پہ نئی ایکسپیری لگا کے جناب وہ بھی جب آپ کھائیں گے وہ کڑواہٹ ہوگی۔ اسی طرح ایون آپ دیسی گھی، جو ناقص دیسی گھی ہے، اس کے جو چاکلیٹس وغیرہ یہ جا کے شالم مارکیٹ میں بسکٹس وغیرہ ہوتے ہیں، چاکلیٹس وغیرہ ہوتی ہیں، ایکسپیری آئل ہوتے ہیں، جوسز ہوتے ہیں، اس پہ پوری میں آپ کے ویڈیوز کر کے دوں گا جناب کہ کس طرح سرعام بیچا جا رہا ہے، زہر بچوں میں منتقل کیا جا رہا ہے پاکستانی۔ پھر آپ یہ کہیں کہ آپ کے کینسر میں کمی ہو، آپ کے ملک میں ہیپاٹائٹس میں کمی ہو، جناب اس نے جا کے جتنے بھی ایکسپیری کیمیکلز وغیرہ انہیں نے جا کے جگر میں ہی جمع ہو کے بچے کے، آپ کے جگر کو یا تو وہ تباہ حال کرتے اس قابل کہ وہ بچہ گروتھ نہیں بچے کی ہوتی، یا پھر اس قابل ہو جاتا ہے کہ جوانی تک پہنچتے پہنچتے بڑھاپے میں بچہ پہنچ جاتا ہے، یہ نہیں ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اب آپ کے گھر میں جو خالص دودھ گوالا لے کے آ رہا ہے وہ خالص دودھ ہے، یا پھر رستے میں اس میں کیمیکلز یا پانی ملایا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں گے جو خالص دودھ ہے نا، جب آپ اس کو اس کی ملائی وغیرہ جو آئے گی نا وہ خالص دودھ کی طرح ہوگی، بالکل ایک ملائی آتی ہے جناب۔ یہ جب یہ چکنائی نکلواتے ہیں رستے میں آ کے جناب اس میں یوریا ملایا جاتا ہے، مختلف ایسے کیمیکل سیل وغیرہ ملائے جاتے ہیں جس سے چکنائی دوبارہ وہ ملائی میں بدل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے جناب آپ نے جب دودھ لے لیا، دودھ کی جب آپ دودھ گرانے لگے ہیں جناب، دوسری چیز میں منتقل کریں اس میں ببل بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو خالص دودھ ہوگا اس کے ببلز بہت دیر تک رہیں گے، لیکن جو کیمیکلز ملا دودھ ہوگا یعنی کہ صرف سوڈے سے اس میں ببلز بنانے کی وہاں پہ کی گئی، تو اس سے کیا ہوگا، ببلز کچھ دیر کے لیے بنیں گے اور ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ ہاتھ پہ تھوڑا سا لگا لیں دودھ، آپ دودھ کی چکنائی کو مل مل کے ایسے چیک کریں گے تو آپ کو کیا ہوگا کہ جناب جو خالص دودھ ہوگا کچھ دیر بعد اس کی جو ملاحٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی، لیکن جو سرف سوڈے والا دودھ ہے، جیسے سرف سوڈے میں ایک بالکل رہتی ہے آپ ملائمگی، وہ ملائمگی آپ کو دیر تک آتی رہے گی۔ اس کے بعد ایون آپ جب آپ اس کو چیک کریں گے اپنے ناک سے سونگھ گے تو آپ کو بالکل وہ سرف کی سمیل ہلکی سی آئے گی۔ تو سرف یوریا کی سمیل ختم کرنے کے لیے جناب یہ فارمولین، جیسے میں نے آپ کو کیمیکل بتایا تھا ناشوں کو خنود کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو وہ فارمولین استعمال کی جاتی ہے۔ اب آپ کو بتاتا ہوں مختلف لوگ، اب سردی وغیرہ کا موسم آ رہا ہے، مختلف لوگ یعنی کہ پورے تقریباً یہاں سے گجرانوالہ سے لے لیں، لاہور سے لے لیں، ایون کہ اور کوئی علاقے ہیں یہاں پہ لالہ موسیٰ، گجرات، وزیر آباد، مختلف جگہوں پہ ایسے سٹال بڑے بڑے بنا کے، جیسے آپ ٹرکوں کے اڈے دیکھتے ہیں ایسے جناب، بالکل وہاں پہ ہوٹلز جمع بنا کے وہاں پہ جناب ایک دودھ بیچا جاتا ہے۔ اب دودھ کی اصلیت کیا ہے؟ وہ دودھ ایک تو گاڑھا ہوتا ہے، دوسرا جناب وہ ایسے ہوتا ہے کہ کوئلے کی آگ پہ پکا ہوا ہے، ایون انہوں نے نیچے لکڑی وغیرہ جلائی ہوتی ہے کہ یہ خالص یعنی کہ اس کا ایک تو ذائقہ بڑا زبردست سا بن جاتا ہے، بالکل کوئلے پہ پکا ہوا دودھ یعنی کہ مشہور ہے وہ۔ تو دودھ بنایا کیسے جاتا ہے؟ میرے ایک دوست بھائی ہیں جناب، تو ان سے میں نے یہ معلومات حاصل کی کہ جناب یہ دبئی وغیرہ سے یہاں سے کیسے منتقل ہے۔ وہ کہتے ہیں جناب یہ کتے اور بلیوں کا وہ دودھ، خشک دودھ ہے، کتے اور بلیوں کا وہ خشک دودھ ہے جناب جو ایکسپیری ہو جاتا ہے۔ ایون عرب ممالک میں اور یورپی ممالک میں یہ یعنی کہ کتے اور بلیوں کا بھی نہیں دیا جاتا، یہ دودھ پاکستان میں ایکسپیری دودھ لا کے جناب اس کی ایکسپیریز وغیرہ ختم کر کے جناب یہاں پہ منگوایا جاتا ہے جناب جانوروں کے لیے، مختلف چیزوں کے لیے، ٹھیک ہے، مختلف کیمیکلز میں ڈالنے کے لیے، لیکن یہ جناب لا کے توڑے کنٹینر پاکستان میں اس ایکسپیری دودھ کے آتے ہیں، خشک دودھ کے،
اور یہ دودھ جناب ایک تو مکس بھی کیا جاتا ہے جناب ان دودھ والوں میں، دوسرا یہ اس دودھ میں ڈالا جاتا ہے جو دودھ جو ایون ان علاقوں میں گجرات ہو گیا، لالہ موسیٰ، وزیر آباد، یہاں پہ جو دودھ پینے کے لیے جاتے ہیں کوئلے پہ پکا ہوا گاڑھا دودھ، یعنی ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ بتانے کی یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ اتنا پکا پکا کے گاڑھا کر دیا گیا ہے کوئلوں پہ کہ یہ اس کی قدرتی، یعنی کہ یہ تھک ہو گیا ہے، قدرتی گاڑھا پن اس کا آ گیا ہے۔ لیکن وہ ہوتا کیا ہے، وہ جب اس میں وہ کیمیکلز ڈالتے ہیں جن کا ذائقہ بالکل کوئلے جیسا ہوتا ہے جناب، ٹھیک ہے، ایون کہ اس دودھ کے بیچ میں آپ دیکھیں گے ہلکی ہلکی سیاہی مائل آپ کو ایسے نظر آئے کہ جیسے کوئلہ مکس کیا گیا جناب۔ وہ جب اس کا وہ ذائقہ جناب بنایا جاتا ہے، لوگ 2 2 3 300 روپے کا گلاس وہاں پہ سیل کرتے ہیں جناب وہ پینے کے لیے۔ یہاں پہ گاڑیوں کی گاڑیاں جب رات کو دھندوں میں سردیوں میں جاتی ہیں، دودھ پڑی ہوتی ہے جناب، سردیوں میں جاتی ہیں، وہاں پہ جناب خالص دودھ آپ کو پلایا جاتا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، جو کتے اور بلییں عرب اور یورپ ممالک میں جو کتے اور بلیوں کو دودھ نہیں دیا جاتا، یہاں پہ 2 2 250 250 کا لوگ گلاس پینے کے لیے جاتے ہیں، اور ان لوگوں کا تو کام، انہوں نے تو آپ کو پلانا ہے دودھ وہ، ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے مثال دی آپ کو ایکسپیری چاکلیٹس وغیرہ کی، تو جناب پاکستان میں کچھ لوگ ملے ہوئے نا، بارڈرز پہ ملے ہوئے ہیں جو جناب ان کو وہاں پہ داخل کرتے ہیں۔ یہ جناب ایکسائز کا کام، ان کا کام ان کے چیکنگ کرنا جناب کہ یہ چیز ایکسپائری آ رہی ہے اور یہ استعمال کہاں پہ جا کے، اب سریعام آپ کو کہا کہ شالم مارکیٹ میں سریعام ان چیزوں کا کاروبار ہے جناب۔ آپ ایکسپائری جوسز لے لیں، ٹھیک ہے، تو اس پہ ایون انہوں نے ختم کی ہوتی ہے ایکسپائری اور نئی ایکسپائری لگائی ہوتی ہے جناب۔ اس کے بعد آپ چاکلیٹ لینے، اور آپ کسی بھی یعنی کہ شاپ پہ چلے جائیں، وہاں پہ ایرانی چاکلیٹ سردیوں میں آپ کو عام ملے گی، اور ایک تو وہ بڑی ہوگی، دوسری وہ پھولی ہوئی پاکستانی چاکلیٹ کے مقابلے میں ہوگی۔ آپ کہیں گے یہ بڑی بھی ہے، سستی ہے، 20 30 40 روپے کی ہے، ٹھیک ہے، دکاندار کو بھی پرافٹ زیادہ اسی میں ہوتا ہے۔ ہوتا کیا ہے، وہ ایکسپائری چاکلیٹس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کی ایکسپائری جناب انہوں نے کانٹے لگا کے بالکل ختم کی ہوتی ہے، اور سامنے اس کی ایکسپائری یہ بھی نہیں کہ بالکل صاف کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ختم کر کے نئی ایکسپائری اس پہ لگا کے ایون سریعام بک رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ وہ کیمیکل ہیں جو آپ کے بچے کے معدے اور جگر کا ستیہ ناش کر رہے ہیں، لیکن یہاں پہ ایون یہی ہے کہ پوچھنے والا کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ کیمیکلز ملے دودھ ہیں، مختلف دودھ ہیں کہ آپ کے بچوں کے اندر ایک زہر منتقل کیا جاتا ہے، کیمیکلز منتقل کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ ہے کہ ہر ادارے کو، ہر بندے کو اپنی پڑی ہوئی ہے، لیکن ان کی طرف کوئی نہیں۔ ایون کو کوئی شکایت کرنے کے لیے چلا جائے جناب یہ کیمیکلز ملا، جو دودھ بیچتے ہیں ایسے بیچتے ہیں، تو پھر آپ کی دوستی یاری آ جاتی ہے، ایون آپ کا کیا آ جاتا ہے جناب، برادریزم آ جاتا ہے، آپ کے محلے دار آ جاتے ہیں، یار آپ نے ہمارے خلاف ہی کارروائی کی۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کل پرسوں میرا پروگرام تھا کہ سجی کھانے کا، سجی جو یعنی کہ آپ دیکھ لیں کہ یہ جو کوئلوں پہ پکائی جاتی ہے جناب، مرغے کو کوئلوں پہ رکھ کے پکایا جاتا ہے جناب، اس کی بھاپ پہ تو وہ ہوتی ہے، یعنی کہ سٹیم پہ وہ ہوتی ہے سجی، ٹھیک ہے۔ تو کوئلوں کے آگ پہ پکنے والی سجی جناب میرے ایک دوست سے جب میں لینے کے لیے چلا تو انہوں نے کہا جناب جتنے بھی یہاں پہ شوارمے میں، اور آپ دیکھ لیں یہاں پہ جتنے بھی سجیز پکانے والے ہیں وہ جناب سپر مرغا یوز کرتے ہیں۔ سپر مرغا تو آپ جانتے ہیں جیسے لاہوریوں میں مشہور تھا کہ لاہوریے کھوتا کھا کھا کے بڑے ہو گئے ہیں جناب، انہیں پتہ نہیں چلا کھوتا کیا ہے، اسی طرح سپر مرغا یہاں پہ کہ جناب میں نے کہا یار کچھ بندے ایسے بھی تھے کہ جو یار نمازی پرہیزگار لگ رہے جنہیں وہ کہتے ہیں یار وہ زیادہ کرتے ہیں لوگ، اب بندہ کس طرف جائے، جو مجھے بتا رہا تھا دوست وہ بھی یعنی کہ آپ دیکھ لیں نمازی پرہیزگار قسم کا بندہ ہے، اب میں کس طرف جاؤں، یعنی کہ اس وقت کا میں نے سجی کھانے کا پروگرام یعنی کہ کینسل کر دیا جب سے میں نے سنا کہ سپر مرغا استعمال، سپر مرغا وہ جناب کے جو پہلے ہی لاتے ہوئے گاڑیوں میں یا فارمز میں مر گیا، ٹھیک ہے، اس مرغے کو لا کے جناب اس کی سجی بنا کے عوام میں بیچی جا رہی ہے۔ یہ تو حال ہے یعنی اس ملک کا کہ چیکنگ کرنے والے کوئی نہیں۔ اب اسی وہی لا کے ساتھ آپ کا اینکر پرسن خواجہ شاہد آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ السلام علیکم۔